السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال اللہ تعالی اذن یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ اکبر منہ عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ محرم میں ہیں۔ ماہ محرم کی آج 9 تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہے، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عشر سے عاشورہ کا لفظ بنا ہے۔ عشر کے معنی عربی میں 10 کے ہوتے ہیں، اور یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، جس کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے۔ محرم کے معنی محترم کے ہیں، عزت والا مہینہ۔ مسجد حرام کا لفظ بھی اسی سے ہے، مسجد حرام، محترم مسجد، معزز مسجد۔ اور ماہ محرم کو اس مناسبت سے بھی محرم کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہیں۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، عزت اور احترام والے، یعنی ان میں جنگ حرام تھی، اور یقیناً پہلے انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کا یہ اثر تھا، اور اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت بھی اس میں شامل تھی، اس لیے کہ دنیا میں بدامنی تھی، فتن و فساد تھا۔ لیکن یہ 4 مہینوں کو عزت والے اور مسجد حرم مہینے اس لیے قرار دیا گیا جنگوں کے لیے کہ ان میں جنگ نہیں کی جا سکتی، تو یہ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو ایک ساتھ ہے، ذو قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ذی الحج میں حج ہوتا ہے، ذی الحج کے معنی ہی حج والا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے ایک مہینہ جو آتا ہے وہ بھی حج کی تیاری کا ہوتا ہے۔ پہلے سفر پیدل ہوتے تھے، اونٹوں پر ہوتے تھے، تو کم از کم 1 مہینہ تو لگتا تھا، اور پھر حج کرنے کے بعد پھر جانے کے لیے 1 مہینہ، تو گویا کہ 3 مہینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ، امن کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا جا سکے، لوگ آسانی کے ساتھ مکہ آئے،
بغیر ڈر اور خوف کے، تو ان مہینوں میں لڑائی کو، جنگ کو حرام قرار دیا تھا، اور مشرکین مکہ شرک پر رہتے ہوئے، کفر پر رہتے ہوئے بھی اس کا لحاظ اور خیال کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے مشرک سردار کی بھی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو چیلنج کرے کہ ہم یہ حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہ ابو جہل کے اندر اس کی طاقت تھی، نہ ابو لہب کے اندر اس کی طاقت اور قوت تھی، تو اس معنی میں وہ بھی مذہبی تھے۔ جیسا کہ آج مذہب کو کافی سمجھ لیا گیا، تو اس معنی میں وہ منکر نہیں تھے۔ جو پہلے سے پابندی چلی آ رہی تھی کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی، تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے ایک اپنے فائدے کے لیے اس میں جو ترمیم کی تھی، کھلے طور سے تو اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ اگر جنگ کی ضرورت پڑتی کسی مہینے میں تو جنگ کر لیتے، پھر اس کا بدل دوسرے مہینے میں چکاتے، دوسرے مہینے بھی پھر جنگ نہیں کرتے، جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد میں کہا کہ انما النسیء فی الکفر زیادۃ، کہ کسی دوسرے مہینے کو حرام مہینہ قرار دینا، محترم مہینہ قرار دینا اور محترم مہینے میں جنگ کرنا، یہ زیادتی ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس وجہ سے یہ 3 متصل مہینے یہ اشہر حرم میں شامل اور داخل ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اور اس کی مصلیت اور اس کی جو حکمت بیان کی گئی وہ یہ کہ رجب کے مہینے میں عام طور سے عمرہ کرتے تھے، اور عمرے کے لیے بھی امن کی، راستے کے امن کی، پرامن ہونے کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے وہ رجب کا مہینہ بھی اشہر حرم میں محترم مہینے میں شامل کیا گیا تھا۔ ذالک الدین القیم، اللہ نے فرمایا کہ یہی سیدھا طریقہ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ یعنی یہ جو 4 مہینے ہم نے محترم قرار دیے، اس کی حرمت کو تسلیم کرنا اور اس میں جنگ کرنے سے بچنا، یہی طریقہ، یہی دین سب سے بہتر ہے۔ فلا تظلموا فیہن، اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ پھر ایک دوسری اب بحث ہے کہ وہ اشہر حرم کی حرمت ابھی باقی ہے یا نہیں، یا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں جو معتبر روایات ہیں وہ یہ کہ اسلام کے غلبے کے لیے چونکہ پہلے کوئی ضابطہ نہیں تھا، پہلے کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی، اس لیے پابندی تھی، لیکن بعد میں پھر اب یہ حکم اس لحاظ سے منسوخ ہو گیا کہ وطن کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے کسی بھی وقت اور کہیں بھی جنگ کرنا حرام ہے۔ صرف اشہر حرم ہی میں نہیں، اس کے علاوہ مہینوں میں بھی صرف لوٹ مار کے لیے جنگ کرنا، اپنی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے جنگ کرنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جنگ کا صرف ایک ہی مقصد اسلام نے رکھا ہے، اور وہ ہے اعلاء کلمۃ اللہ، الکلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت اگر اشہر حرم میں اگر پڑتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کا حکم ہے جو قرآن مجید کی کئی آیات سے واضح ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ اس کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے اشہر حرم کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ایک واقعے کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک ٹکڑی کو جنگ بدر سے پہلے مشرکین مکہ کے احوال کو دیکھنے کے لیے، تحقیق کے لیے روانہ کیا کہ ان کا کیا ارادہ ہے، ان کے قافلے اور ان کے طرف سے کوئی حملے کا بھی امکان تو نہیں ہے۔
تو راستے میں ان کے ایک مشرک سے مدبھیڑ ہو گئی، مشرک قبیلے سے مشرک. تو انہوں نے چونکہ جنگ کی اجازت آ چکی تھی اللہ کی طرف سے، جنگ کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا، تو انہوں نے قتل کر دیا. لیکن یہ واقعہ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ صحابہ گئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے، رجب کا مہینہ ختم ہو گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. لیکن مشرکین مکہ نے اس کو ایک رجب میں قتل سمجھا اور اس پر واویلا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہ تو اشہر حرم کو بھی نہیں مانتے، یہ تو عزت والے مہینوں کو بھی پامال کرتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا. یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 37 یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق پوچھتے، قل قتال فی کبیر، تو آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً اس میں جنگ کرنا یہ تو بڑا گناہ ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس بحث کا رخ جو ہے تو انہی کی طرف پھیر دیا، موڑ دیا کہ یہ اشہر حرم میں ایک جو قتل کا واقعہ ہوا، حالانکہ ان کا مقصد یہ عزت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا نہیں تھا. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ مہینہ نہیں ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. قل قتال فی صد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج علی اکبر عند اللہ. کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اکبر عند اللہ. اور یہ تم نے جرم کیا ہے. مسجد حرام سے بھی تم نے اہل ایمان کو روکا ہے، اور تم خانہ کعبہ میں کفر و شرک کرتے ہو اور ایمان والوں کو وہاں سے نکلنے پر تم نے مجبور کیا، تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے تم کو اپنا بھی احتساب لینا چاہیے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ، دنیا میں فتن و فساد پھیلانا، دین اور ایمان کی بنیاد پر لوگوں کو مارنا، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا، اہل ایمان کو، غیر اسلامی نظام کے بالادستی کو فتنے سے قرآن مجید میں تعبیر کیا گیا. فتنہ کے ایک معنی آزمائش کے بھی ہے، لیکن یہاں پر قتل و غارت گری کے معنی میں استعمال ہوا ہے. قتل و غارت گری انسانی بڑائی، انسانی سرداری، جیسا قرآن مجید میں کہا وہ قاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ باقی نہ رہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا اقتدار، ان کی حکومت باقی نہ رہے، تو اس کو فتنہ قرار دیا گیا. غیر اسلامی حکومت اور اقتدار کو فتنہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ جہاں پر بھی غیر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہاں پر ایک قتل نہیں ہوتا، وہاں پر ایک فساد نہیں ہوتا، وہاں پر ہزاروں قتل ہوتے ہیں، وہاں پر ہزاروں فسادات ہوتے ہیں. اور آج دور ماضی کی بھی تاریخ اس پر شاہد ہے، اور دور حال کی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے کہ جہاں کہیں بھی اور جس جگہ پر بھی اللہ کے احکام کے مطابق حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، انسانوں کی بڑائی چلتی ہے، قوموں کی بڑائی چلتی ہے، ملکوں کی بڑائی چلتی ہے، تو وہاں فتن و فساد ہی ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فتنہ فساد برپا ہو گیا لوگوں کے بدعمالی کی وجہ سے، لوگوں کی کمائی کی وجہ سے. یہ آیات کا جو انتخاب ہے محرم کے حوالے سے، آج کے اس خطبے میں اس لیے بھی ان آیات کا انتخاب کیا گیا کہ یہ محرم کا مہینہ، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور اس کی جو 10ویں تاریخ ہے یوم عاشورہ، اس کی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے. اور وہ تاریخ کی جو حیثیت ہے امت مسلمہ کے لیے تعلیم اور تربیت کا پیغام لیے ہوئے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ محرم کی اس تاریخی حیثیت کو اور زیادہ
آگے بڑھایا ہے، ہم سے بھی جوڑا ہے۔ گویا کہ اس تاریخ کی تجدید کی گئی ہے، اور اس لحاظ سے تجدید کی گئی ہے کہ ہمارا جو قمری سال ہے، ہجری سن جسے کہتے ہیں، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ حالانکہ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ جب ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو وہاں سے سن کا آغاز ہونا چاہیے تھا، لیکن محرم سے اس کا آغاز ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے سے اس کی ایک تاریخ ایسے چلی آ رہی تھی جس میں اسلام کی تعلیم اور تربیت کا پیغام بھی ہے۔ اور پھر اسلام نے اللہ کے رسول، ظاہر بات ہے صحابہ کرام نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کیا، منشا کے مطابق کیا۔ انہوں نے جب اپنی تاریخ کا آغاز کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، خود پیدائش کا واقعہ یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ وہاں سے سن ہجری کا آغاز ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے آغاز کیا ہے، اور قومیں بھی زیادہ تر جو اپنی تاریخ کا آغاز کرتی ہیں اعزاز کے طور پر، یاد دہی کے طور پر، یادگار کے طور پر، تو پیدائش کے دن کو زیادہ یاد رکھتی ہے، یاد کرتی ہے۔ لیکن اسلام نے، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے بتلا دیا قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے کہ دراصل یہ کسی دن میں اگر کوئی نبی پیدا ہوتا ہے، کسی تاریخ میں کوئی نبی وفات پاتا ہے، تو پیدا ہونے کی وجہ سے وہ دین کوئی معزز نہیں بن جاتا، کوئی محترم نہیں بن جاتا، اور وفات کی وجہ سے وہ دین کوئی منوس نہیں ہو جاتا۔ یہ دنوں کا سلسلہ، مہینوں کا سلسلہ، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی یاد دہی کے طور پر انسانوں کی سہولت کے لیے اس کو جاری کیا ہے۔ دراصل افراد پر اور قوموں پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کا عمل ہے۔ فتح مکہ بھی ایک اہم واقعہ تھا، لیکن یہاں سے ہماری تاریخ کا آغاز نہیں ہوتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ بھی بڑا واقعہ ہے، لیکن یہاں سے بھی ہم نے تاریخ کا آغاز نہیں کیا، اسلام نے یہاں سے تاریخ کا آغاز نہیں کیا۔ تاریخ کا جو آغاز کیا ہے وہ ہجرت کے سفر سے، اور جو کچھ انہوں نے کیا بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اللہ کی مرضی کو، اللہ کے منشا کو سامنے رکھ کر قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کو ایک پیغام دینے کے لیے۔ اور وہ جو پیغام ہے، اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، 3 الفاظ میں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں: آزمائش، صبر، انعام۔ یہ دونوں چیزوں کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ 3 الفاظ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اسلامی فرد کے ساتھ انفرادی طور سے، اور ایک اسلامی جماعت کے ساتھ، اہل حق کے گروہ کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ سفر ہجرت میں بھی یہ 3 چیزیں ساتھ ساتھ تھی: آزمائش، صبر، انعام۔ آزمائش اس لحاظ سے کہ جس مکان میں، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے، اہل ایمان، دین اور ایمان کی خاطر وہ مقام، وہ شہر آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور کیسے بے سر و سامانی کے عالم میں کہ آپ کو 3 روز تک غار سور میں محصور ہونا پڑا۔ ایک تدبیر کے تحت اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی تاکہ مشرکین مکہ آپ کو دیکھ نہ سکے اور آسانی کے ساتھ آپ کا راستہ روک نہ سکے۔ 3 روز تک وہاں آپ نے قیام کیا، تو حالات کیا تھے؟ اہل ایمان کی جو تعداد تھی، بڑی تعداد ہجرت کر کے چلے گئی تھی۔ اللہ کے رسول اور صحابہ، حضرت عمر صدیق آپ کے ساتھ تھے سفر میں۔ تو یہ سن ہجری ہے ہماری،
ہجرت کی تاریخ کو مت بھولو. حضرت عمر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کو مت بھولو. لیکن انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے کہ جہاں کچھ مشرکین مکہ کی آنکھیں تلاش کر رہی تھی قتل کرنے کے لیے، یہ ہجرت کی تاریخ ہے نا. مشرکین مکہ قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، بڑے بڑے انعامات کا اعلان ہو چکا تھا، تو پھر ہو جانا چاہیے تھا. اگر قتل بھی ہو جاتے تو شہید ہوتے، لیکن شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی. دعا کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا تھی لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں اللہ کے راہ میں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو آرزو آپ کی پوری ہو جاتی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ ہر ایک کو شہید شہادت عطا نہیں کرتا، اس کو کام کرنے کا موقع عطا کرتا ہے. اور جو ہم اس کی اللہ کی اگر منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں طالب علم کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، جب تک کسی نیک شخصیت کا متبادل پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے کام کو سنبھالنے والا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں اٹھاتا، دنیا سے کام کرنے کا موقع دیتا ہے. آپ کے آرزو تمنا حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متبادل، جب ان کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت پیدا ہو گئی کہ جس حیثیت میں انہوں نے دین کو چھوڑا تھا اب وہ سنبھالنے کے قابل ہو گئے تھے، تو موت بھی ہوئی، آپ کی وفات بھی ہوئی. لیکن ایک واقعے کہ وہ ہجرت کے ایک واقعے کی روشنی میں محدثین نے آپ کو شہادت کا مقام بھی عطا کیا ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے، اس میں جانے کا موقع نہیں. حضرت خالد بن ولید بھی دعا کرتے رہے زندگی بھر، لیکن متبادل پیدا نہیں ہوا تھا. نہ 300 جنگوں میں شرکت کے باوجود متبادل پیدا نہیں ہوا تھا. تو ہجرت کا جو سفر ہے، ہجرت ہمارے سن کا جو آغاز ہوا ہے، اب جو ہجری چل رہا ہے، ہماری تاریخ کے ساتھ ہجرت جڑی ہوئی ہے. دین اور ایمان کی خاطر یہ NRC کیا کریں گی؟ ہمارا NRC سے ڈرنے کی ضرورت. دین اور ایمان کی بنیاد پر اگر بے دخلی ہوتی ہے تو پھر مدینہ کی تاریخ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. پھر مشرکین مکہ کا جو انجام ہوا ہے بعد میں، وہ بھی ہجرت ہی کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جہاں کچھ آنکھیں آپ کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہی تھی، یہ ہجرت ہی کا سفر ہے، یہ ہجرت ہی کا پیغام ہے کہ مدینہ والوں کو معلوم ہو گیا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول یہ 3 روز تک غار سور میں آپ محصور ہو گئے، وہاں مقیم ہو گئے، روپوش ہو گئے. تو وہ باہر نکلتے آبادی سے اور اس راستے کا کو دیکھتے جو مدینہ سے آتا تھا، لیکن پھر مایوس ہو کر لوٹ کر چلے جاتے. تو مدینہ والوں کی کچھ آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے تلس رہی تھی. یہ ہجرت دین اور ایمان کی خاطر، جس کو اگر اس کے گھر سے نکالا جاتا ہے، وطن سے نکالا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ٹھکانہ اس کو عطا کرتا ہے. اور جن لوگوں نے نکالا ہے تو اللہ ان کو صرف دنیا بدر نہیں کرتا، شہر بدر نہیں کرتا، ملک بدر نہیں کرتا کہ ایک ملک سے نکال دیا دوسرے ملک، ملک بدر دنیا بدر کرتا ہے. صف اول کے جو تھے وہ ایک ہی سال کے بعد دنیا بدر کر دیے گئے. اور چونکہ ان کی قسمت میں ہدایت تھی، مکہ والوں کی اکثریت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اور کام لینا تھا. قیصر و کسریٰ کی فتح کے سلسلے میں، چاہے پھر حضرت خالد بن ولید ہو، حضرت ابو سفیان ہو، تو فتح مکہ کے آنے تک پھر وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہوئے. تو اس ماہ محرم سے ہماری ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے. لیکن برا ہو شیطان کے پیروکاروں کا، جہاں کہیں سے بھی امت مسلمہ کو اگر پیغام ملتا ہے، اپنی سربلندی کا پیغام ملتا ہے، اللہ کی عظمت اور قدرت کا پیغام ملتا ہے، اور مایوسیاں چھٹتی ہیں، ناکامیاں ذہن اور دماغوں سے عدل ہو جاتی ہے، اور کامیابی ذہن اور دماغوں میں تازہ ہو جاتی ہے،
تو شیطان اور شیطان کے چیلوں نے ایسے واقعات سے اور ایسی چیزوں سے امت مسلمہ کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی سازش کا شکار ہو گیا ماہ محرم، اسی سازش کے شکار ہو گئی محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ۔ اور لیکن اس میں ان کا کمال اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جو پیدائش ہوئی ہے انسانوں کی وہ امتحان کے طور پر ہوئی ہے، اور ابلیس کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے، تو وہ سازشیں کرتا ہے۔ تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب محرم کا مہینہ آیا تو ہمارا ذہن اور دماغ ہماری ہجرت کی تاریخ، جس میں دین اور ایمان کی خاطر کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ صبر کا پیغام بھی ہے اور انعام کی خوشخبری بھی ہے، تو یہاں سے ہم نے کچھ اچھا پیغام لینا چاہیے تھا۔ اور جو یوم عاشورہ جو 10ویں تاریخ ہے، بعد میں صرف شہادت حسینی سے اس کو جوڑ دیا گیا، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 60 سال کا عرصہ ہوا تھا، یہ جو کربلا کا جو واقعہ عام طور سے جو پیش آیا، لیکن یوم عاشورہ کی جو حیثیت ہے وہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اور جو کچھ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب مکہ میں تھے تو بھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو آپ محرم کے روزے بھی رکھتے تھے، خاص طور سے یوم عاشورہ کا روزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مہینے کے 3 روزے آپ رکھتے تھے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا کہ جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھے، جس کا دل چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں ان میں مصنون روزوں میں سب سے افضل روزہ وہ یوم عاشورہ کا قرار دیا گیا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو تاریخ ہے وہ یہ کہ اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو۔ اللہ کے رسول جب مدینہ گئے تو یہود بھی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ یوم عظیم، یہ ہمارے لیے ایک بڑا دین ہے۔ انزل اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، یہ دین ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو نجات دی ہے اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ہلاک کیا ہے۔ فصام موسیٰ علیہ السلام شکرن، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ و اولا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن چونکہ یہود روزہ رکھتے تھے تو اپنی امت کو آپ نے مشابہت سے بچانے کے لیے، کہیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہود جو کرتے وہی مسلمان بھی کرتے ہیں، آپ نے امت مسلمہ کو مشابہت سے بچانے کی بہت زیادہ فکر کی ہے اور بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بہم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا غیر قوم کی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس میں ایک طرح سے امت مسلمہ کے ایک علیحدہ شناخت کا پیغام بھی ہے۔ روزہ جیسی عبادت جو نظر نہیں آتی، نماز ہم پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کون روزے دار ہے کون روزے دار نہیں ہے تو بظاہر تو یہ معلوم نہیں ہوتا نا، لیکن اسلام اتنا غیور دین ہے، امت مسلمہ اتنی خوددار امت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہری مشابہت کو بھی پسند نہیں کیا، روزے کی مشابہت کو بھی پسند نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں خالف الیہود صوموا قبل یومن او بعد یومن، تم بھی روزہ رکھو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا اور عظیم واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن اس واقعے کو طور پر وہ کوئی اگر ہم غور کریں تو کوئی یہ رسمی روزہ نہیں ہے،
جیسا کہ اور قوموں میں کچھ تاریخی ہوتی ہے رسمی طور سے ماننے کی. بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کی تباہی بربادی غرق، کیا ہے اس میں سبق؟ امت مسلمہ کی سربلندی کا اس میں سبق ہے نا. اور جو مخالفین ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، چاہے وہ بڑا سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، لیکن بڑا سے بڑا ظالم بھی اگر ہو تو فرعون ہو سکتا ہے. لیکن فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا ہے. شرط یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کردار تمہارے اندر ہو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کردار تمہارے اندر ہو. تو یہ یوم عاشوراء کی حقیقت بھی اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی جہاں ایک طرف آزمائش ہے دین اور ایمان کے لیے، تو وہیں پر اسی آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائش تھی، فرعون کا اقتدار، فرعون کا ظلم و ستم، لیکن صبر کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بغیر لڑے ہوئے، بغیر تلوار اٹھائے ہوئے فرعون پر اللہ نے ہلاک کر دیا. یہ تو مستند روایت سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی. لیکن کچھ اور دوسری روایتیں بھی یوم عاشوراء کی کے تذکرے کے حوالے، اس کی حقیقت کے حوالے سے، حالانکہ سند کے لحاظ سے وہ کچھ ضعیف بھی ہوتی ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے تذکرہ کرنے میں اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. ضعیف روایت سے کوئی حکم تو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن تاریخی طور پر اگر اس کو کوئی تسلیم کر لیتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں. تو کچھ جو ضعیف روایتیں ملتی ہیں یوم عاشوراء کے حوالے سے کہ اسی دین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور ان کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر اسی دن وہ ٹھہری تھی. تو اس میں بھی کیا سبق ہے؟ اس میں بھی آزمائش اور انعام کا سبق ہی ہے نا، کہ 950 سال تک جو قوم مخالفت کرتے رہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کی اور اس کو بچایا. تو اگر یہ واقعہ بھی اگر اس سے جوڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ یہ واقعہ یوم عاشوراء کا واقعہ اسلام کی سربلندی کا پیغام لیے ہوئے ہیں، باطل پرستوں کی ناکامی اور تباہی کا اعلان لیے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں وہ آگ کا واقعہ جو پیچھے ٹھنڈی کی تھی، تو اس میں بھی آزمائش صبر انعام ہی کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. تو اگر یہ روایتیں جو ہیں اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ کیا غمبازی کرتی ہے، یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ عزم اور حوصلے کا پیغام دیتی ہے کہ باطل پرستوں کے ماحول میں، باطل پرستوں کے غلبے کو دیکھ کر، ان کے اقتدار کو دیکھ کر ہم مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی مدد کی ہے، اور ایسے موقع پر زیادہ مدد کی ہے کہ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، اور جب اہل حق کے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی تھی، اور اہل باطل یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارے مقابلے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، ہم کو ہرانے والا، ہم کو ہلاک کرنے والا دنیا میں کوئی بچا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے. تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، لیکن برا ہو ابلیس کا، برا ہو ابلیس کے پیروکاروں کا. کیا پیغام لاتا ہے امت مسلمہ کے لیے یہ محرم کا مہینہ اور یہ 10ویں تاریخ؟ سوائے ماتم کے اور سوائے رسومات کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی. یعنی یہ جو عظیم پیغام ہے، تاریخی پیغام، جس سے امت مسلمہ کو سبق ملتا ہے عزم اور حوصلے کا، لیکن آج پردہ پڑ گیا ہے، مشرکانہ رسومات کا پردہ پڑ گیا ہے، تعزیہ داری کا پردہ پڑ گیا ہے، اور شہادت حسین کی مجلسوں کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے، صحابہ اکرام پر لعن طعن، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی چیزیں، صحابہ اکرام سے بدگمان کرنے والی تقریریں اور باتیں، اس کے علاوہ کیا رہ گیا؟ تو یہ بڑی سازش کے تحت یہ چیز ہوئی ہے.
اور اہل جو سمجھدار ہیں وہ بھی شکار ہو گئے. ایک سازش کا پردہ تو یہ پڑا کہ آج بھی ہے وہ موضوع حدیث بہت سارے پڑھتے بھی ہے, اور تعجب تو ہوتا ہے کہ میں نے خطبوں میں بھی سنا ہے, بیان میں سنا ہے, وَوَصَّى عَلَىٰ عَيَالِ فِي يَوْمِ عَاشُورَىٰ وَالصَّلَاةُ فِي سَائِرِ سَنَنِ. اب ذرا جوڑ لیجیے نا, عقل کا ماتم کیجیے نا امت مسلمہ کی. وَوَصَّى عَلَىٰ عَيَالِ فِي يَوْمِ عَاشُورَىٰ, جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرے تو اللہ تعالیٰ سال بھر وسعت کرے گا. لیکن روزے کا ان کو بھی انکار نہیں ہے. تب روزہ جہاں پر ختم ہوتا ہے, افطار ہوتا ہے, دن ختم ہو جاتا ہے نا یوم عاشورہ کا, تو کیا کھانے پینے کے وسعت میں اور روزے میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کہ ایک طرف تو اسلام کی تعلیم, اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ روزہ رکھو, اللہ کے رسول بھی روزہ رکھتے تھے, اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو جس نے زیادہ سے زیادہ کھلایا, اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں زیادہ وسعت کی, تو اللہ تعالیٰ سال بھر وسعت کرے گا. تو دراصل یہ حدیث ان کو اس لیے گھڑنی پڑی کہ ان کو سب یہ موج مستی کرنی تھی. یہ سبائی تحریک والوں کو, یہ سبائی تحریک کے نتیجے میں چیزیں ہوئی ہے. میدان کربلا کے نام سے اور یہ تاجی داری کے نام سے, وہ تو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کا جگر تھا اور ان کا دور تھا کہ انہوں نے یہ خلافت بنو عباسیہ کو سبائی تحریک نہیں بننے دیا. سبائی تحریک کی بہت ساری باتیں آئی اس میں, اس لیے کہ سبائی تحریک جو چلی تھی اور جو شروع ہوئی تھی وہ بنو امیہ کے اقتدار کے رد عمل میں. اور بنو امیہ کا جو اقتدار ہے, یہ دو بڑا قبیلہ ہے عرب کا, بنو امیہ, بڑے بڑے صحابہ اس میں ہیں, اور اس میں اقتدار کی حکومت کی بہت زیادہ خوبیاں تھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خلافت بنو امیہ کا آغاز ہوتا ہے, جو 90 سال پر رہتا ہے. تو بدنام کرنے کے طاق میں تھے کہ بدنام کرنے کا کوئی موقع ملے. دنیا میں جتنی منفی تحریکیں ہوتی ہیں وہ مثبت انداز سے کبھی نہیں چل سکتی. ان کو واقعات بھی تلاش کرنے پڑتے ہیں, واقعات وہ گھڑتی ہے تاکہ اس کا الزام اپنے مخالفین پر ڈال دے. آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے, چاہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حملہ ہو یا اور بھی بہت ساری دنیا میں چیزیں ہو, یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو خلافت بنو امیہ کو بدنام کرنا تھا, اس لیے کہ خلافت بنو امیہ یہ 90 سالہ وہ دور ہے کہ سب مورخین یہ مانتے ہیں کہ یہ 90 سالہ دور میں اسلام کو جو فتوحات حاصل ہوئی ہے وہ آج تک حاصل نہیں ہوئی. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے, طارق بن زیاد کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے, عمر بن عبدالعزیز کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے, اور موسیٰ بن نصیر کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے. یقیناً حجاج بن یوسف یہ بدنام زمانہ گزرا ہے, لیکن جو 5 بڑے بڑے سپہ سالار یہ جرنل ملے ہیں جنہوں نے یورپ کو فتح کیا, افریقہ کو فتح کیا, بر صغیر کو بھی فتح کیا, تو یہ سبائی تحریک پریشان تھی اور وہ پھوٹ ڈالنے کے چکر میں تھی, اور انہوں نے پھر اس کو بہانہ بنایا, مدعا بنایا, شہادت حسین کو مدعا بنایا. اور پھر جب یہ مہینہ آتا ہے, جب یہ تاریخ آتی ہے, اس کو باقی بھی رکھنا تھا نا. اگر وہی واقعہ ختم ہو جاتا, دفن ہو جاتا وہ واقعہ, تو کوئی زیادہ فرق ہوتی نہ. لیکن ماتم کو شیعہ اور سنی کی بحث بھی کھڑی کرنی تھی. امت مسلمہ کو لڑانا بھی مقصود تھا, اور یہ بھی مقصود تھا کہ امت مسلمہ اپنی جنگ بدر کی تاریخ کو بھی بھول جائے, جنگ احد کی تاریخ کو بھول جائے, فتح مکہ کی تاریخ کو بھول جائے, جنگ یرموک کو بھول جائے, جنگ قادسیہ کو بھول جائے, کہ جن جنگوں کے ذریعے سے کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا ہے, ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, لیکن لاکھوں مخالفین ہلاک بھی ہوئے. تو ایک ہی تاریخ, ایک ہی لڑائی ان کو یاد رہے, اور وہ ہے جنگ کربلا, میدان کربلا. چنانچہ عام مسلمانوں کو ایک ہی جنگ یاد ہے, ایک ہی شہادت معلوم ہے ان کو, شہادت حسین.
اور بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں نے قبول کر لیا، اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت تھی نا۔ شہادت حسین کی تقریب سے پہلے تو شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریب کی بنیاد پڑنی چاہیے تھی، وہ بھی شہید ہی ہوئے نا، سید الشہداء ہے نا، آغاز وہاں سے ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ کے رسول نے جس کو شہیدوں کا سردار قرار دیا، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان اس میں سے جہاں کہیں بھی تقاضا ہوتا ہے تو میں یہ نام کے ساتھ تقریر کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سازش شہادت حسین رکھیے، شہادت حسین کے نام سے نہیں، جو سازش ہوئی ہے، سازش شہادت حسین کے نام سے اگر آپ رکھتے ہیں جلسہ اور بیان رکھتے تو میں آؤں گا اور انشاءاللہ کچھ اظہار خیال کروں گا۔ اور اگر آپ سنتے جب پھر کم سے کم شہدائے بدر بھی رکھیے نا، شہدائے بدر وہ بھی تو ہے نا، شہدائے احد ایک ہی شہادت کیا، شہدائے احد بھی تو ہیں، اور پھر یہی حضرت حسین کیا، حضرت علی بھی تو شہید ہے، شہادت علی اس سے پہلے رکھ لیجئے، ان کا مقام مرتبہ تو بڑا ہے نا۔ اس سے خود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنہوں نے شہادت حسین کی تقریبات کی بنیاد ڈالی تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد کوئی نہیں تھا، خیر نہیں تھا، ان کا مقصد شر تھا، ان کا مقصد تھا امت مسلمہ کو آپس میں لڑانا، صحابہ اکرام سے بدنام کرنا، خلافت بنو امیہ کی تاریخ سے ان کا تعلق اور رشتہ توڑنا۔ اور یہ ان کی جو ماضی کا ان کا جو کردار ہے، باطل کے خلاف عزم اور حوصلے کا کردار، سیسہ پلائی ہوئی دیوار کا کردار، تو ان کو ایک ہی بات یاد رہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اسلام اپنے اندر دو پہلو لیے ہوئے، اس میں معروف ہے اور اس میں منکر بھی ہے۔ معروف کو اختیار کرنا تاریخی حوالے سے بھی، ذریعے معروف اور منکر کا جو تعلق ہے یہ صرف احکامی میں نہیں ہے، تاریخ میں بھی ہے۔ منکر تاریخ بھی ہوتی ہے، جھوٹی تاریخ بھی ہوتی ہے، غلط تاریخ بھی ہوتی ہے، صرف احکامی جھوٹے نہیں ہوتے۔ منکر تاریخ سے تعلق و رشتہ اپنے ذہن اور دماغوں کو پاک اور صاف کرنا، جو منکر تاریخ ہے، جو جھوٹی تاریخ ہے، گھڑی ہوئی تاریخ ہے، ابلیسی تاریخ ہے، اپنے ذہن اور دماغوں کو اس سے پاک اور صاف کرنا، اور جو اسلامی تاریخ ہے اور جو دینی تاریخ ہے، ہمارے اہل حق کا جو روشن کردار ہے، اس کو ہم سامنے رکھنا۔ اور اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کھیتی کی مثال اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ میرا بھی تعلق کاشتکاری سے، آپ میں سے بہت ساروں کا ہوں گا تو کاشتکاری سے تعلق، جن کا نہیں وہ بھی کم سے کم دیکھتے ہوں گے۔ کاشتکار اگر صرف ایک ہی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے جو بیج بویا ہے تو میں اس کو کھاد دیتے رہوں، پانی دیتے رہوں، لیکن جو پودے اگ رہے ہیں، جو پودے اگنے والے ہیں، اس کو ختم کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا کرے گا۔ تو جو کچھ اس نے صحیح بیج ڈالا ہے، وہ جو پودے اگیں گے وہ پودے اس کو دبا کر رکھ دیں گے۔ یہی حال اسلامی تاریخ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ باطل پرستوں نے وہ اسلامی تاریخ کے ساتھ جو سازش کے بیج بوئے ہیں اور وہ درخت ان کو بنا چھوٹے سے بڑا کیا ہے، ان کی نشو نما کی ہے، تو ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے وہ پودوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس لیے غلط اور گھڑی ہوئی تاریخ آج امت مسلمہ کے ذہن اور دماغوں میں زیادہ نمایاں ہو گئی۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ جیسا کہ روزے کا تذکر آیا تھا، آج بھی باقی بھی موقع، اللہ کے رسول فرمایا کہ 10 تاریخ کا روزہ وہ تو ہے میں، لیکن اس کے ساتھ جو آج نہیں روزہ رکھے ہوں، جو ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے تو موقع تو ہے، 10ویں تاریخ کا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ واجب اور موقعہ تو نہیں ہے، اختیار رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ تاریخ ہی جو تصور ہے وہ ذہن اور دماغوں میں رہے۔ کچھ لوگ اگر مانتے بھی ہیں غم کے طور پر تو شاید سمجھتے کہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے اس لیے غم کے طور پر یہ تو ایک تو شرک والا عمل ہو جائے گا۔ اسلام میں ماتم نہیں ہے، اسلام میں نوحہ منانا نہیں ہے، اسلام نے ماتم سے بھی روکا ہے، موج مستی سے بھی روکا ہے، اور نوحہ کرنے سے بھی روکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ محرم کی اصل تاریخ کی حیثیت کو سمجھنے، یوم عاشوراء کی اصل تاریخ کی حیثیت کو سمجھنے، اس کے پیغام کو سے جڑنے اور امت کو جوڑنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔